حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے پیدا کر رکھے ہیں جو زمین پر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، گلیوں میں، کوچوں میں، محلوں میں، علاقوں میں، کہ اللہ رب العزت کے بے شمار ایسے ملائکہ ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہے، ان للہ سیارۃ من الملائکہ یطلبون حلق الذکر. یہ بات نقطہ سمجھنے والا ہے. جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ محلوں میں، گلی کوچوں میں وہ گھومتے رہتے ہیں، گلی کوچوں میں، اور کیا کرتے ہیں؟ یطلبون حلق الذکر، ذکر الہی کے حلقوں کو تلاش کرتے ہیں. ذکر الہی کے حلقوں کو تلاش کرتے ہیں کہ کون سے وہ حلقے ہیں ذکر الہی کے، کن کن گھروں میں، کن کن مسجدوں میں، کن کن مرکزوں پر، اور کن کن عمارتوں میں، کن کن حویلیوں میں، کن کن جگہوں پر حلقات قائم ہیں اللہ کے ذکر کے. اب ذکر کے یہ لفظ ہے حلق الذکر، ذکر کے حلقات. اب ذکر کے حلقات کیا کیا ہوتے ہیں؟ ان میں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو، کسی حلقے کی شکل میں اکٹھے بیٹھے ہوں ایک حلقے کے طور پر اجتماعی، تو وہ بھی حلقہ ذکر ہے. حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہو، درود و سلام کا حلقہ ہو، مجلس ہو، وہ بھی حلقہ ذکر ہے. یاد رکھ لیں، چونکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو آسمانوں پر بھی ایک حلقہ ذکر ہے جس کا صدر اللہ تعالی ہے اور شرکاء فرشتے ہیں. بالائی کائنات میں، مالا اعلیٰ میں بھی ایک حلقہ ذکر ہے اور بڑا گوشہ درود ہے. سب سے بڑا کائنات کا گوشہ درود عرش بری پر ہے، عرش الہی پر، اور اس کا بانی، اس کا مؤسس اور اس کا صدر اور اس کا سربراہ اور نگران عظیم، نگران اعلیٰ خود اللہ رب العزت ہے. وہ درود پاک پڑھتا ہے. وَمَلَائِكَتُهُ، اور اس کے شرکاء اس گوشہ درود کے کل ملائکہ. یہ قرآن مجید میں، اور مل کے درود پڑھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر. اور پھر حکم دیتا ہے کہ ایمان والو، زمین پر تم بھی درود پڑھو، گوشہ درود قائم کرو، حلقات درود قائم کرو، اور ہمارے گوشہ اور حلقہ کے ساتھ شریک ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو ملائکہ ہیں ایسے جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ تلاش کرتے ہیں کہ کہاں ذکر کا حلقہ منعقد ہو رہا ہے. خواہ وہ اللہ 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 کرنے والوں کا حلقہ ذکر ہو، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کا حلقہ ذکر ہو، اسماء الہیہ کا حلقہ ذکر ہو، تلاوت قرآن کا حلقہ ذکر ہو، درس قرآن کا حلقہ ذکر ہو، حضور کے درود و سلام کا حلقہ ذکر ہو، واعظ و نصیحت کا، دین کی واعظ کا، نصیحت کا، رشد و ہدایت کا حلقہ ذکر ہو، جہاں دین کی تعلیم اور تبلیغ دی جا رہی ہے، فہم دیا جا رہا ہے. یہ سب حلقات ذکر ہیں جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے. اور اعلیٰ حلقات ذکر میں پھر قرآن مجید کی تلاوت اور درود و سلام ہے. تو ان تمام حلقات کو تلاش کرتے ہیں. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، آپ کے ذہن میں نہ صحیح، کسی اور سامع کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ یہ میں نے درود و سلام کے جو حلقات ہم قائم کرتے ہیں، یہ معنی حلق الذکر میں کیسے داخل کر لیا، یہ کس طرح ثابت ہوتا ہے؟ تو میں نے تو ایک بات کر دی کہ درود و سلام اعلیٰ ذکر الہی ہے، اعلیٰ ذکر الہی ہے. یہ بات تو کئی استنباط کیا قرآن مجید سے، احادیث نبوی سے، مگر یہ جو حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، اس حدیث سے صریحاً درود و سلام کے جو حلقات ہیں ان کا اس حلق و ذکر میں شامل ہونا، اس کی تصریح اس حدیث پاک میں آئی ہے. یہ کوٹ کر رہا ہوں. تو وہ تلاش کرتے ہیں، اور جب وہ ان کو کسی گھر میں ایسا حلقہ ذکر مل جاتا ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، یہ آج کا موضوع چونکہ درود و سلام ہے، حلقہ درود ہے، تو جہاں حلقہ درود منعقد ہے، جہاں مل جاتا ہے درود پاک کا حلقہ،
تو اس میں ساتھ جا کے یہ ملائکہ ان کے ساتھ گھروں میں، مجلسوں میں، مسجدوں میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں اور ان کو اپنے پروں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں، اور پھر وہ دیگر ملائکہ کو کہتے ہیں کہ آ جاؤ، ہمیں اپنی مراد مل گئی، جس چیز کی تلاش میں ہم نکلے تھے وہ منزل مل گئی۔ تو ملائکہ جمع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان دنیا تک پوری فضا فرشتوں سے بھر جاتی ہے، اتنے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر شریک ہو جاتے ہیں اسی ذکر میں، درود پاک میں۔ تلاوت ہو رہی ہے تو تلاوت میں، اللہ کا ذکر کسی سبیل پہ ہو رہا ہے تو اللہ کے ذکر میں، اللہ اور اللہ کے رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے، واعظ اور خطاب ہو رہا ہے، رشد و ہدایت کی بات ہو رہی ہے تو سماع میں شریک ہو جاتے ہیں، اور درود پاک پڑھا جا رہا ہے تو درود و سلام میں شریک ہو جاتے ہیں۔ جب وہ حلقہ ختم ہوتا ہے تو ملائکہ واپس آسمان کی طرف جاتے ہیں، آسمان کی طرف جا کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ یہ مسند بزار کی روایت بیان کر رہا ہوں، حدیث پاک کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی۔ تو اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہاں سے آئے؟ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا اتینا علی عباد من عبادک، باری تعالیٰ ہم آپ کے بندوں میں سے کچھ بندوں کے گروہ سے آئے ہیں، ایک بندوں کی جماعت کے پاس سے آئے ہیں، ایک بندوں کے حلقے سے آئے ہیں۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ یعظمون آلاءک ویتلون کتابک ویصلون علی نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ تیری نعمتوں اور تیری رحمتوں اور عنایتوں نوازشوں کا ذکر کر رہے تھے، شکر گزاری میں تیری کتاب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اور تیرے محبوب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے تھے، بھیج رہے تھے۔ یہ لفظ ہیں اس حدیث پاک میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھ رہے تھے، ہم اس حلقے سے آئے۔ وَيَسْأَلُونَكَ لِآخِرَتِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، اور پھر یہ درود پاک پڑھ کر تیری کتاب کی تلاوت کر کے اپنی دنیا کی حاجتیں بھی تجھ سے مانگ رہے تھے اور آخرت کی حاجتیں بھی مانگ رہے تھے۔ تو اپنی دنیا کی حاجتیں بھی اور اپنی آخرت کی حاجتیں بھی مانگ رہے تھے۔ اور فرشتوں نے جب یہ بات کی تو اس میں آخرت کی حاجتوں کو مانگنے کو پہلے ذکر کیا، حالانکہ وہ لوگ اور آپ لوگ اور ہم لوگ ابھی رہ رہے ہیں دنیا میں، آخرت ابھی آئی نہیں، اور دنیا کی حاجتوں کا ذکر بعد میں کیا کہ اپنی آخرت کے لیے بھی دعائیں مانگ رہے تھے اور اپنی دنیا کے لیے بھی مانگ رہے تھے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی، آداب بندگی کے ثابت ہوئے کہ ملائکہ کو وہ بندے اچھے لگتے ہیں اور اللہ کے حضور ان لوگوں کی بندگی اچھی ہے جو اپنی دنیا کی حاجتوں سے بھی پہلے آخرت کی حاجتوں اور ضرورتوں کو یاد رکھیں، پہلے آخرت کو یاد رکھیں۔ جب دعا مانگیں تو پہلے آخرت کے لیے مانگیں، پھر بعد میں دنیا کی بات کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ بات سن کر فرماتے ہیں اچھا وہ میرے محبوب پر درود پاک پڑھ رہے تھے حلقے میں اور میری کتاب کی تلاوت کر رہے تھے، یہی طریقہ آپ کو بتایا ہوا ہے۔ جب گوشہ درود میں بیٹھتے ہیں آپ لوگ، یہ حلقہ درود شروع کرتے ہیں اپنے گھروں میں، مساجد میں، مراکز میں، جہاں بھی، تو ابتدا تلاوت قرآن مجید سے کریں، ایک رکوع پڑھیں، آدھا رکوع پڑھیں، جتنا وقت بھی آپ نے مقرر کیا ہے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے اس حساب سے جتنی آیات پڑھیں، پھر عرفان القرآن سے اس کا ترجمہ پڑھیں تاکہ قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو اور اس کا معنی اور اس کا مفہوم حکمت بھی سمجھ میں آئے۔ تلاوت کریں، ترجمہ پڑھیں، اس کے بعد درود پاک پڑھیں، اور اختتام سے پہلے 1-2 منٹ کے لیے صحیح اللہ کا ذکر پاک، لا الہ الا اللہ، اور اللہ کا وہ ذکر پاک، اللہ اس طرح کر لیا کریں۔ جو ایک ذکر بھی کر سکیں، ایک اسم پاک کا، اللہ کا کر لیں، اللہ کا کر لیں، لا الہ الا اللہ کا کر لیں، بآسانی 7 اذکار آپ کو دیے ہوئے ہیں، ان میں سے جتنا وقت اجازت دے وہ ذکر آخر پہ 1-2 منٹ وہ کر کے، اور پھر اختتام پر
استغفار 7 مرتبہ کر لیں، 11 مرتبہ کر لیں، جتنا ٹائم ہو. یہ میں چھوٹی دیر کے لیے حلقات منعقد کرنے والوں کو کہہ رہا ہوں، جو گھروں میں 15-20 منٹ کے لیے منعقد کریں گے خاندان، ان کے لیے کہہ رہا ہوں. اختتام پہ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ استغفار پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد دعا کریں، اور دعا کی ابتدا پھر درود پاک سے کریں. فرشتوں کو یہ سن کر کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا اور ان کی بخشش فرما دی. رحمت سے ڈھانپ لیا، ان کو بخش دیا. وہ عرض کرتے ہیں ملائکہ فیقولون یا رب ان فیہم فلانا الخطاء. باری تعالی ان میں تو ایک شخص خطاکار اور گناہگار بھی تھا، تو کیا اس کو بھی تیری رحمت نے ڈھانپ لیا اور اس کی بھی بخشش و مغفرت ہو گئی؟ وہ خطاکار آدمی تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَهُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ. ہاں میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، اس کو بھی رحمت سے ڈھانپ لیا، اس لیے کہ جو بیٹھ کر میرے محبوب پر درود و سلام پڑھتے ہیں، ایک حلقہ قائم کرتے ہیں، یہ لوگ ایسے خوش نصیب ہیں کہ جو ان کی مجلس میں اس وقت درود و سلام پڑھنے اور تلاوت کرنے اور میرے ذکر کی خاطر ان کے ساتھ مل کے بیٹھ جائے، میں اس بیٹھنے والے کو بھی محروم نہیں کرتا، اس کو بھی اس سعادت میں سے حصہ عطا کر دیتا ہوں. تو وہ حلقہ اور وہ مجلس اتنی سعادت مند بن جاتی ہے کہ اس میں جو بیٹھتا ہے بخشا جاتا ہے. اور مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی اپنا فیصلہ ہے، کتنے گناہ بخش دیتا ہے اس دن کے حلقے کے عوض، کتنی خطائیں معاف کر دیتا ہے اس حلقے کے عوض، کس قدر رحمت سے نوازتا ہے اس حلقے کے عوض. یہ فیصلہ اللہ رب العزت کا ہے. مگر فرمایا میں نے انہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا اور ان کی بخشش کر دی، یعنی ان کے گناہ معاف کر دیے میں نے. اور ارشاد فرمایا لا یشقى بہم جلیسہم. یہ حلقہ جو آپ منعقد کریں گے گھر میں، یہ حلقہ ایسا ہوگا کہ اس حلقے میں بدبختی نہیں رہے گی، گھر سے بدبختی کا خاتمہ ہو جائے گا اور سعادت آ جائے گی. تو آپ نے اس حدیث پاک سے دیکھا کہ جس گھر میں حلقہ درود قائم ہوگا، اس گھر میں اس علاقے کے ملائکہ کھچے کھچے سارے محلے میں گلیوں میں ارد گرد گھومنے والے اسی گھر میں آ جائیں گے، کیونکہ آپ کے گھر میں ہو رہا ہوگا اور کسی دوسرے گھر میں نہیں ہو رہا ہوگا. حلقہ درود آپ کو یہ شرف اور سعادت ہوگی کہ آپ سارے گھر والے مل کے 15-20 منٹ کے لیے ہی صحیح حلقہ درود منعقد کر کے بیٹھے ہیں اور رسول اسلام پہ درود پاک پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر کے درود پاک کے حلقے میں بیٹھے ہیں. یہ آپ کو سعادت ہوگی. جبکہ اس وقت امکان ہے کہ اور باقی محلے کے گھروں میں یہ نہیں ہو رہا ہوگا. تو جس گھر میں یہ ہو رہا ہوگا، ملائکہ سارے ان گھروں میں چلے جائیں گے اور آپ کے گھر میں اس مجلس میں اس حلقہ میں شریک ہو جائیں گے آپ کے ساتھ درود پاک میں. اور اوپر پھر آسمان دنیا پر جا کر اللہ عرش بری پر اللہ رب العزت کے حضور جا کے پھر گواہی دیں گے کہ باری تعالیٰ ہم اس حلقہ درود سے فلاں علاقے کے حلقہ درود سے اٹھ کے آئے. تو اللہ رب العزت پھر خوشخبری دے گا کہ میری رحمت نے ان کو ڈھانپ لیا اور ان کی بخشش ہو گئی. یہ ہر روز ایک عمل چلے گا، آپ اندازہ کر لیں. آپ ہر روز 15-20 منٹ کے لیے حلقہ درود منعقد کریں گے، ہر روز ملائکہ آپ کے گھر آئیں گے، بیٹھیں گے، ہر روز آسمانوں پر آپ کی گواہی دی جائے گی، ہر روز اللہ کی طرف سے آپ کی بخشش اور اللہ کی رحمت کا اعلان کیا جائے گا. آپ اندازہ کریں، یہ کنٹینیوئنگ پروسیس ہو جائے گا روزانہ کا. تو آپ اندازہ کریں جس گھر میں فیملی اور ایک سارے خاندان کے لوگ مل کے روزانہ یہ عمل کریں اور روزانہ اللہ کا یہ کرم روزانہ ہو، اس گھر میں پھر بدبختی کہاں رہے گی، پریشانیاں کہاں رہیں گی، الجھنیں کہاں رہیں گی، تنگیاں کیا رہیں گی، مشکلات کہاں رہیں گی. اللہ پاک کی رحمت ہی رحمت اس گھر میں آ جائے گی. پھر اسی طرح اگلی حدیث ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. اس کا مضمون بڑا ایمان افروز ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار ملائکہ ایسے ہیں اسی طرح جو گلی کوچوں اور علاقوں میں گھومتے رہتے ہیں، ہلا کے ذکر کے حلقوں اور درود کے حلقوں کی تلاش میں، حلقات درود اور حلقات ذکر کی تلاش میں گھومتے رہتے ہیں. جب کسی ایک جگہ ان کو اللہ کے ذکر کا
تلاوت قرآن کا اور درود و سلام کا حلقہ مل جاتا ہے کسی گھر میں، تو ملائکہ کہتے ہیں قال بعضهم لبعض اقعدوا فاذا دعا القوم امنوا على دعائهم، وہ فرشتوں کو آواز دے کے کہتے ہیں آ جاؤ یہاں بیٹھ جائیں، اس گھر میں حلقہ درود ہو رہا ہے، تو فرشتے آ کے اس حلقہ درود میں بیٹھتے چلے جاتے ہیں۔ بعید نہیں ہے کہ آپ کے گھر کا پورا صحن ہی بھر جائے، اس لیے گھر کو صاف ستھرا رکھا کریں، نیٹ اینڈ کلین، صاف ستھرا رکھا کریں، اور جب حلقہ درود قائم کریں تو تھوڑی سی خوشبو چھڑک لی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ درود پاک پڑھا جائے گا اور ملائکہ کی حاضری ہو رہی ہے، تاکہ آپ کے گھر کا ایک اچھا امپریشن لے کر جائیں۔ تو فرشتوں ایک دوسرے کو فرشتے آواز دیتے ہیں، آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر جب حلقہ درود ختم ہوتا ہے اور حلقہ ذکر اور حلقہ تلاوت قرآن ختم ہوتا ہے، تو اختتام پر جب وہ اہل حلقہ دعا کرتے ہیں، کوئی ان میں سے جب دعا کرتا ہے، ایک آدمی دعا کرتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ فرشتے بھی ان دعا کرنے والوں کے ساتھ آمین کہتے جاتے ہیں۔ جیسے آپ آمین کہتے ہیں کسی ایک کے دعا کرنے پر، تو ملائکہ بھی آپ کے ساتھ مل کے آمین کہتے ہیں۔ فَإِذَا صَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم صَلُّوا مَعَهُمْ، اور اس حلقہ درود میں جب وہ لوگ بیٹھ کر درود پڑھتے ہیں، ہر شخص درود پڑھتا ہے، تو سارے فرشتے ان کے ساتھ مل کر درود پڑھتے ہیں۔ تو آپ ممکن ہے گھر میں بیٹھے ہوئے تو ہوں گے 8 آدمی، 10 آدمی، 5 آدمی، جتنے بھی افراد ہیں اس گھر کے، فیملی کے، آپ تو وہ ہوں گے، مگر بعید نہیں ہے کہ اس میں 50 اور 100 اور 500 فرشتے ہی اس کے ساتھ بیٹھے، آپ سے کئی گنا زیادہ ملائکہ آپ کے حلقہ درود میں شامل ہوں گے، اور آپ کی دعا میں ساتھ آمین کہہ رہے ہوں گے، اور آپ کے ہر درود پاک پر ساتھ درود پاک پڑھ رہے ہوں گے۔ اور پھر جب آپ کا حلقہ درود ختم ہوتا ہے، اب بڑی عجیب بات آقا علیہ السلام نے فرمائی، جب ختم ہوتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہتے ہیں حتی یفرغوا، یہاں تک کہ آپ لوگ حلقہ درود سے فارغ ہو جائیں۔ ثم یقول بعضهم لبعض طوبى لهؤلاء یرجعون مغفورا لهم، پھر جب فرشتے پلٹتے ہیں تو فرشتے آپ کی طرف مڑ کے دیکھ کر آپ کو کہتے ہیں ایک دوسرے کو، مبارک ہو آپ کو اے حلقہ درود میں بیٹھنے والو، اے اس فیملی اور خاندان والو، اور اے گوشہ درود والو، مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کی مغفرت کر دی، مبارک ہو اللہ نے آپ کی بخشش کر دی۔ یعنی بتاتے جاتے ہیں طوبى لهؤلاء یرجعون مغفورا لهم، مبارک ہو، خوشخبری ہو آپ کو کہ آئے تھے آپ اس حلقے میں، جب بیٹھے تھے تو گناہوں کا بوجھ لے کر آئے تھے، اب حلقہ درود سے اٹھ کے جا رہے ہیں تو اللہ کی بخشش و مغفرت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ تو ایک بات۔ اب اس سے بڑی خوشخبری جب حلقہ درود میں آپ بیٹھتے ہیں، حدیث پاک کی روشنی میں ایک اور سناتا، آقا علیہ السلام سے عشق و محبت کی نسبت والا عقیدہ اور عشق و محبت کا مذہب اور عشق و محبت کا مسلک رکھنے والوں کے لیے یقیناً یہ اگلی خوشخبری کہیں بڑی خوشخبری ہے، سب خوشخبریوں سے بڑھ کر۔ اور وہ کیا؟ اس کے بھی الفاظ ان للہ ملائکۃ سیاحین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں ملائکہ ہیں جو اس نے پیدا کر رکھے ہیں، اور ان کا کام ہے سیاحین، گلی کوچوں، محلوں اور زمین کے مختلف علاقوں میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، سیاحت کرتے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ اور وہ جب حلقہ ہائے درود دیکھتے ہیں، اب اس حدیث پاک میں خاص حلقات درود کا ذکر ہے۔ اب آپ دیکھیے صرف حلقات درود کا ذکر ہے، یہ جو حدیث پاک اب سنا رہا۔ سیاحین وہ گھومنے پھرنے والے، گلی کوچوں علاقوں میں چلنے پھرنے والے، حلقات کو تلاش کرنے والے ملائکہ ہیں، اور ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یبلغونی عن امتی السلام، ان فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے جس گھر میں حلقہ درود و سلام قائم ہوگا اس میں شریک ہو کے مل کے درود پاک پڑھتے ہیں، اور وہیں سے میری بارگاہ میں آ کے کچھ فرشتے اللہ رب العزت کی طرف چلے جاتے ہیں اور اللہ کو خبر دیتے ہیں
کہ فلاں فلاں گھر میں حلقہ درود ہو رہا تھا، اللہ پاک ان کی بخشش کی خبر سنا دیتے ہیں، اعلان فرما دیتے ہیں، امر فرما دیتے ہیں۔ اور کچھ فرشتے سیاحین یبلغونی عن امتی السلام، کچھ فرشتے فرمایا آقا علیہ السلام نے ایسے ہیں جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، وہ مدینہ طیبہ کا رخ کرتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ جو حلقات قائم ہوئے ہوں گے درود پاک کے، اور جو فرد یا جو اجتماع اور جو مجلس مجھ پر درود پاک پڑھ رہی ہوگی اور پڑھ چکی ہوگی، تو ان کے فارغ ہوتے ہی ملائکہ مجھے آ کر میری امت کے اس حلقے کے لوگوں کا درود و سلام پہنچاتے ہیں۔ دیکھیے ایک حدیث معروف ہے جس میں حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی کہیں درود و سلام پڑھتا ہے تو ملائکہ اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں یبلغونی، میری امت کی طرف سے پڑھا ہوا درود و سلام ملائکہ پہنچاتے ہیں۔ یہ تو ایک حدیث ہے، یہ مختلف مضمون کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے ساتھ لفظ کر دیے ہیں سیاحین، وہ فرشتے جو حلقات کی تلاش میں علاقوں میں گھومتے ہیں۔ تو اب یہ ملائکہ وہ ہو گئے جو صرف حلقات کی تلاش میں گھومتے ہیں، اور جن گھروں میں حلقہ درود ملتا ہے، حلقہ درود و سلام منعقد ہو رہا ہے، اس میں شریک ہوتے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس حلقہ درود کا پڑھا ہوا درود و سلام اور گوشہ درود کا پڑھا ہوا درود و سلام کی رپورٹ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ یہ الگ الگ ڈیوٹیز ہیں ملائکہ کی۔ تو یہ ہیں سیاحین کے ساتھ ان گھومنے پھرنے والے ملائکہ میں سے جو حلقات درود کی تلاش میں تھے اور حلقات درود میں آ کے بیٹھ گئے تھے، وہ حلقہ درود کی پوری رپورٹ میری بارگاہ میں آ کے مجھے پہنچاتے ہیں، اور وہ درود و سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ میں اس کو کنیکٹ کر رہا ہوں حلقات درود کے ساتھ، چونکہ سیاحین کا لفظ حلقات کے ساتھ آتا ہے، ان حلقوں کی تلاش میں گھومتے رہتے ہیں۔ اب اسی مضمون کی ایک اور حدیث امام دار قطنی، سنن دار قطنی میں امام دار قطنی، اور اس حدیث کے راوی سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام کا ارشاد، اس کے الفاظ بھی یہ ہیں، ان للہ ملائکۃ یسیحون فی الارض، اللہ تعالیٰ کے ایسے بے شمار ملائکہ ہیں جو زمین میں گھومتے ہیں، سیر کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اور حلقات ذکر کو اور حلقات درود و سلام کو تلاش کرتے ہیں۔ تو گویا اب یہ جو آپ نے 500 خاندان آج چنے لاہور سے، یہ میری گفتگو پھر آپ اس کو ہر گھر پہنچا دیں، ہر گھر پہنچائیں۔ اب یہ 500 خاندان تو وہ خوش نصیب ہو گئے جنہوں نے گھروں میں حلقات درود قائم کر لیے، اور ملائکہ کا روزانہ آنا جانا ان کے گھر ہو گیا، آمد و رفت ہو گئی ملائکہ کی۔ اور وہ جانے والے ملائکہ آدھے عرش الہی کی طرف لوٹ جائیں گے اللہ کو خبر دینے، آدھے گنبد خضرا میں مدینہ طیبہ چلے جائیں گے آقا علیہ السلام کو رپورٹ پیش کرنے۔ آپ اندازہ کر لیں، اور آپ کا درود و سلام عرش پر بھی پہنچایا جا رہا ہے حضور الہ میں، حضور الہی میں، اور گنبد خضرا میں بھی پہنچایا جا رہا ہے حضور نبوت میں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کتنی بڑی خوش نصیبی۔ اب اس تحریک کو اتنا عام کریں کہ تھوڑے ہی عرصے میں لاہور شہر میں 5000 گھر بن جائیں جن میں حلقات درود قائم ہو جائیں، 500 سے 5000 تک پہنچا دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین میں گھومتے پھرتے ہیں، علاقوں میں تلاش کرتے ہیں ان گھروں کو، ان مسجدوں کو، ان حویلیوں کو، ان مرکزوں کو، ان جگہوں کو، ان گھروں کو جہاں لوگ حلقے میں اجتماعی طور پہ مجلس میں بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہے ہیں، اور پھر ان میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آقا رسول نے فرمایا یبلغونی صلاۃ من صلی علی من امتی، تو جو لوگ امت میں سے میرے اوپر درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کا درود یہ فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ نے حلقات قائم کر دیے، اللہ رب العزت نے سیاحت کرنے والے اور تلاش کرنے والے ملائکہ آپ کے پیچھے بھیج دیے، جاؤ تلاش کرو۔ وہ گھروں میں حلقات درود کے قائم ہو گئے آپ کے ساتھ۔ اب حلقہ درود کے شرکاء کم نہ سمجھیں، اگر آپ 5 ہیں تو 500 ملائکہ بیٹھے ہوتے ہیں،
اب گوشہ درود کی مجلس کو کم نہ سمجھیں، آپ چند ہزار ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں ملائکہ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اور جب جمعرات آتی ہے، آج آپ کے ہاں کیا ہے؟ جمعرات ہے۔ اب یہ قصہ سن لیجئے کہ اب کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ۔ اس حدیث پاک کے سننے سے پہلے سارے بآواز بلند حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے ساتھ مل پہ پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اب یہ جمعرات ہو گئی، آپ جمعہ کی رات میں بیٹھے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آگے جو حدیث اب میں کوٹ کر رہا ہوں اسے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے، صاف ظاہر ملائکہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، مگر خاص نور سے ایسے ملائکہ کو پیدا کیا ہے، خاص نور سے ایسے ملائکہ کو اللہ نے پیدا کیا ہے جن کی ڈیوٹی جمعرات کو، یعنی جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن درود پاک پڑھنے والے حضور علیہ السلام کے امتیوں کا درود پاک لکھنا ہے۔ یہ ان ملائکہ کی ڈیوٹی ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ زمین پر اتر آتے ہیں، یہ ملائکہ جمعرات کو اترتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ اترتے نہیں ہے باقی ہفتے کے دنوں میں، لا یہبطون الا لیلۃ الجمعہ و یوم الجمعہ۔ خاص اللہ کی طرف سے نور سے پیدا کیے گئے یہ ملائکہ جمعرات کو جب غروب ہو جاتا ہے آفتاب کا تو جمعرات کو اترتے ہیں، اور جمعہ کی شام غروب آفتاب تک 24 گھنٹے رہتے ہیں۔ جمعرات کی وہ جمعہ کی رات سے لے کر جمعہ کے دن غروب آفتاب تک 24 گھنٹے ادھر رہتے ہیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ سے یہ اتر، اور فرمایا کہ نہیں اترتے سوائے جمعرات کے، باقی ہفتے میں نہیں اترتے۔ یہ خاص ملائکہ۔ اب یہ سیاحین فی الارض کے علاوہ ایک الگ طبقہ ہے، جو ملائکہ یسیحون فی الارض، ان کے علاوہ ایک الگ طبقہ ہے۔ آپ دیکھیے کتنے کروڑوں ملائکہ کی اللہ نے کیا کیا ڈیوٹیاں لگا رکھی، اور کتنے طبقات ہیں ملائکہ کے جو الگ الگ مقرر کر رکھے۔ جو سیاحین ہیں، سیارتم من الملائکہ، وہ تو 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن، سال کے 365 دن ہی ادھر رہتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر اوپر جاتے ہیں، وہ تو ہمہ وقت ادھر رہتے ہیں اور جاتے ہیں۔ یہ وہ ملائکہ ہیں خاص جو جمعرات کو اترتے ہیں، جمعہ کی رات کو اور جمعہ کے دن، اور یہ سونے کے قلم لے کر آتے ہیں۔ پھر سونے کے جو قلم ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی دوات بھی لے کے آتے ہیں، نورانی دوات ہوتی ہے، وہ چاندی کی بنی ہوئی ہوتی ہے، اور نور کی تختیاں لے کے آتے ہیں، قراطیس، نور کے دفتر لے کر آتے ہیں، پوری نوٹ بک، تو وہ نوٹ بکس لے کے آتے ہیں، اپنی نوٹ بکس ملائکہ لے کے آتے ہیں، نور کے بنے ہوئے نوٹ بکس لے کے آتے ہیں۔ اور حدیث پاک کے الفاظ سنیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یکتبون الا الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حدیث کو امام دیلمی نے مسند الفردوس میں روایت کیا، امام دیلمی نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ حدیث روایت ہے۔ تو سونے کے قلم سے، چاندی کی دوات اور نور کی نوٹ بک کاپیز ہیں ان کے ہاتھ میں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اور کچھ نہیں لکھتے، ان کی ڈیوٹی آپ کے نامہ اعمال کی طرح باقی اعمال لکھنا نہیں ہے، وہ اور ملائکہ کا کام ہے جو آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین، وہ آپ کے اعمال لکھتے ہیں سارے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح، استغفار، سب کچھ وہ لکھتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ یہ صرف درود پاک لکھتے ہیں، ان کی نوٹ بکس آپ کے درود پاک کے عدد سے بھری ہوئی ہوتی، لا یکتبون
الا الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے آقا علیہ السلام پر درود و سلام کے اپنی نوٹ بک میں کچھ نہیں لکھتے، اس کا ریکارڈ بناتے ہیں کس شخص نے کتنی بار درود پاک پڑھا، کس نے کتنا درود پاک پڑھا، گوش ہے درود والوں نے اس سال میں کتنا درود پاک پڑھا، اس ماہ میں کتنا پڑھا، حلقات درود میں کتنا بار درود پاک پڑھا گیا، ہر گھر میں کتنا درود پاک پڑھا گیا، وہ لکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور وہ نوٹ بک لکھا ہوا، اس کی سمجھیں ایک کاپی اللہ کے حضور جاتی ہے، ایک آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، ایک عرش معلیٰ پہ جاتی ہے، ایک گنبد خضرا میں جاتی ہے۔ اور قیامت کے دن جب آپ اٹھیں گے تو یہ آپ کے سارے خفیہ ریکارڈ ہیں اعمال صالحہ کے، یہ الگ، یا اچانک جب میزان پر پہنچیں گے، جب آپ کے اعمال تولیں گے تو یہ اس وقت سارے ریکارڈ نکال کے آپ کے نیکیوں کے خانے میں تول پہ رکھ دیے جائیں گے، اور ان کا وزن اتنا ہوگا کہ سب کچھ بخشوا کے لے جائے گا، درود پاک سب کچھ بخشوا کے لے جائے گا۔ تو ویمن لیگ کے ذمے بہت بڑی سعادت آئے گی انشاءاللہ، اگر وہ حلقات، عورت کو کہنا ہے، بس ایک گھر کی خاتون خانہ کو کہنا ہے، وہ ساروں کو خود بخود پکڑ لے گی، جکڑ لے گی۔ تو مقصد یہ ہے کہ منعقد کرنا ہے، ویمن لیگ والی خواتین کے ذریعے حلقات قائم کریں، ایفرٹس کریں، خواتین پہ کام کریں، حلقات قائم ہوتے چلے جائیں گے۔ ویمن لیگ اس ٹارگٹ کو ایک تحریک بنا دے، اور دیگر تنظیمات جیسے لاہور کی تنظیم نے کیا، اس عمل کو باقی اضلاع میں بھی پھیلا دیں، لاہور کی تنظیم کی سنت کو آگے بڑھا دیں۔ جب آپ اس تحریک کو پھیلائیں گے اور جمعرات کو قائم کر لیں گے تو دوہرا نفع ہو جائے گا کہ وہ سونے کے قلم لے کے ملائکہ بھی آپ کے گھر میں آ جائیں گے، چاندی کی دباتیں، سونے کے قلم۔ اب اس سونے چاندی سے آپ کو یہ فائدہ تو نہیں بھی آپ سمجھیں کہ ڈاکہ ہی ڈال لیں فرشتوں پر اور وہ سونے کے قلم ہی اس طرح چھیننے لگ جائیں، 150 ملائکہ آ جائیں، 150 سونے کے قلم ہاتھ میں آ جائیں تو پورا جہیز بن جائے، 2 4 جہیز نہیں، وہ تو ملائکہ ہیں، وہ تو نہیں چھیننے دیں گے اپنی چیز۔ مگر شرف اور فضیلت بیان کیا ہے، شرف اور فضیلت درود پاک کا، کہ اللہ رب العزت آسمانوں سے، عرش سے ان کو بھیجتا ہے، نورانی دنیا سے سونے کے قلم جو جنت اور عالم آخرت کے سونے اور چاندی کے شان ہے۔ کس لیے؟ صرف لا یکتبون الا الصلاۃ علی النبی، وہ صرف اور کسی عمل کے لکھنے کے لیے سونے کے قلم اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ملائکہ کے ہاتھ میں، صرف جب درود و سلام لکھنے کی باری آتی ہے تو سونے کے قلم دے کے بھیجتے ہیں۔ میرے محبوب پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، میرے امتی حلقات کی شکل میں پڑھ رہے ہیں، سونے کے قلم لے کے جاؤ، چاندی کی دوات لے کے جاؤ، اور نور کے دفتر، نوٹ بکس لے کے جاؤ اور پڑھو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی حدیث ہے، اس میں بھی یہی آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کو بھیجتا ہے درود و سلام کی مجالس کے لیے، حلقات کے لیے، جو صرف درود و سلام کے حلقات کے لیے آتے ہیں۔ فَإِذَا جَلَسُوا حَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، جب وہ بیٹھ جاتے ہیں تو ملائکہ ان حلقات درود کے ساتھ جوائن کرتے ہیں اور اپنے پروں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں ان کو، اور ان کے ساتھ پھر بڑے بڑے سونے کے قلم ہوتے ہیں اور چاندی کے قراتیس اور نوٹ بکس ہوتی ہیں، اور اقلام الذهب لے کے آتے ہیں، یکتبون الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور وہ ایک ایک بار پڑھا ہوا درود پاک آسمانی اور عرشی نوٹ بکس پہ لکھتے چلے جاتے ہیں ملائکہ۔ وَيَقُولُونَ اذْكُرُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ زِيدُوا زَادَكُمُ اللَّهُ، جیسے جیسے آپ درود پاک پڑھتے ہیں وہ فرشتے بولتے ہیں اور پڑھو، اللہ تمہارے اوپر برکت کو اور بڑھا دے۔ جیسے آپ درود پاک پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس ذکر کو اور زیادہ کرو، حضور کے درود پاک کے ذکر کو اللہ پاک اپنی رحمت تم پر اور بڑھا دے، زیدو اور زیادہ پڑھو، اللہ پاک اپنی رحمت اور زیادہ کر دے۔ اب اندازہ کر ایسے کہتے چلے جاتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَفْتَحُوا الذِّكْرَ فُتِحَتْ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، جب وہ مجلس حلقہ ذکر شروع کرتے ہیں، حلقہ ذکر اور حلقہ درود جب شروع کرتے ہیں تو جو ہی آغاز کرتے ہیں تسبیح لے کے پہلا دانہ درود پاک کا اور اللہ کے ذکر کا جو ہی شروع کرتے ہیں، اسی وقت اللہ پاک حکم دیتا ہے فرشتوں آسمانوں کے دروازے کھول دو اس حلقہ درود والوں پر، آسمان کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اسی لمحے۔ وَاسْتُجِيبَ لَهُمُ الدُّعَاءُ، اور حکم ہوتا ہے کہ اب یہ اس درود پاک اور میرے ذکر کے بعد جو دعا بھی کریں گے ان کو بتا دو قبول کی جائے گی۔ وَتَطَّلَعَ عَلَيْهِمُ الْحُورُ الْعِينُ،
اور صرف فرشتے ہی نہیں بلکہ حور العین، الحور العین سے حوریں بھی ان کی زیارت کے لیے دیکھنے لگ جاتی، ظاہر ہو جاتی کہ کون لوگ ہیں جو آقا علیہ السلام پہ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ آسمان کے دروازے رحمت کے ان پر کھول دیے جاتے ہیں اور الحور العین کی، حور العین کی حوریں ان کی زیارت کے لیے آ جاتی ہیں۔ اور بات ابھی ختم نہیں ہوئی، حلقہ درود کی فضیلت کا اندازہ کریں، کتنی بڑی فضیلت، کتنی بڑی برکت، کتنا بڑا شرف اور عظمت ہے حلقہ درود کی، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اقبل اللہ عز وجل علیہم بوجہہ، اللہ تعالیٰ خود پھر اپنا چہرہ اس حلقہ درود والوں کی طرف کر کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ ان کی طرف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پڑھیے آقا علیہ السلام پہ درود پاک پڑھیے، سبحان اللہ، تاکہ اللہ اپنا چہرہ رحمت اور چہرہ محبت آپ کی طرف کر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہم، آپ بھی پڑھیے میرے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا حبيب الله۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَقْبَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ، کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی طرف اپنے چہرہ رحمت، اپنے چہرہ مغفرت، اپنے چہرہ محبت کے ساتھ متوجہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اللہ کی توجہ بھی اس حلقہ درود کی طرف ہو جاتی ہے، الحور العین کی توجہ بھی حلقہ درود کی طرف ہو جاتی ہے، ملائکہ بھی حلقہ درود کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے بھی حلقہ درود کے اوپر کھول دیے جاتے ہیں، بشرطے کہ وہ اس پورے وقت میں سوائے درود پاک کے کوئی اور دنیاوی گفتگو کی طرف متوجہ نہ ہو۔ فَإِذَا تَفَرَّقُوا اقام الزوار یلتمسون حلق الذکر۔ اب یہاں کتنی پیاری بات کی، فرشتوں کو حلقہ درود قائم کرنے والوں کی زیارت کرنے والا قرار دیا، ملائکہ ان کے زائرین ہیں، زوار ہیں ان بندوں کے، ان عورتوں کے جو حلقہ درود قائم کر کے بیٹھے اور درود پاک پڑھ رہے ہیں، ملائکہ ان کی زیارت کرنے والے ہیں، یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ جب وہ حلقہ درود ختم کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، فَإِذَا تَفَرَّقُوا، جب اٹھتے ہیں، اقام الزوار، تو ان کی زیارت کے لیے آنے والے فرشتے بھی کھڑے ہو جاتے، اٹھ جاتے ہیں، ان کی زیارت کے لیے آنے والے فرشتے بھی اٹھ جاتے ہیں۔ یلتمسون حلق الذکر، جو حلقہ ذکر کی تلاش میں آئے تھے اور ان کی زیارت کے لیے آئے تھے، وہ بھی اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چند دیگر حدیث پہ توجہ کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، گھروں میں حلقہ ذکر قائم کرنا، اس کی فضیلت پر ایک حدیث صحیح ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث ما کنتم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا دو۔ اب دیکھیے گھروں میں حلقات درود قائم ہونے کی بات، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا دو، مقبرہ نہ بنا دو گھروں کو، کہ یہ اعمال قبرستان میں نہیں کیے، نماز کے، عبادات کے، نوافل کے، درود پاک کے، حلقات کے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں کہ گھر تمہارے صرف رہنا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا ہی ہو، تو اور یہ چیزیں اگر گھروں میں نہیں کرو گے تو گھر قبرستان بن جائیں گے۔ تو جس گھر میں نوافل ادا نہیں کیے جاتے، نمازیں نہیں پڑھی جاتی، نوافل ادا نہیں کی جاتی، یا درود و سلام نہیں پڑھا جاتا، وہ گھر قبرستان ہے جس میں درود و سلام نہیں پڑھا جاتا۔ فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا دو، ولا تجعلوا قبری عیدا،
اور میری قبر کو، میرے مزار کو، میری قبر کو سالانہ عید نہ بنا دو کہ جیسے سال کے بعد پلٹ پلٹ کر عید آتی ہے، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، پورے سال کے بعد آتی ہے اور درمیان کے 11 مہینوں میں کوئی عید نہیں پڑتا، تو میری قبر کے ساتھ ایسے جفا کرنے والے نہ بن جاؤ کہ اتنی مدت کے بعد ہی پلٹ کر آیا کرو، سال بعد پلٹ کر آؤ جیسے عید ہوتی ہے۔ نہیں، جن کو توفیق نصیب ہے، اہل مدینہ کی طرف اشارہ ہے، جو آ سکیں وہ ہمہ وقت اور ہر وقت کوشش کیا کریں کہ میرے مزار کی زیارت کو آیا۔ وصلوا علیہ، تو پہلے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، پھر فرمایا وصلوا علیہ، میرے اوپر درود و سلام پڑھا کرو، درود و سلام پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم تبلغنی حیث ما کنتم، اور تمہارا پڑھا ہوا درود گھروں کے اندر، تمہارا پڑھا ہوا درود جہاں بھی ہوگے، تمہارا گھر جہاں بھی ہوگا، وہ مدینہ میں ہے، وہ پاکستان میں ہے، وہ لاہور میں ہے، وہ کراچی میں ہے، وہ افریقہ میں ہے، وہ مصر میں ہے، وہ آسٹریلیا میں ہے، وہ کینیڈا میں ہے، وہ دنیا کے جس خطے میں بھی، جس گھر میں بھی، گھروں کو قبرستان نہ بنا دو، پڑھو گھروں میں درود و سلام پڑھو اور نوافل بھی ادا کرو۔ مگر یہ پوری حدیث، اس کا پورا جو سیاق و سباق ہے وہ بھی درود پاک اور درود و سلام کے ضمن میں آئی ہے ساری حدیث۔ تو فرمایا گھروں میں درود و سلام پڑھا کرو، جہاں بھی دور ہو تمہارے گھر یا نزدیک ہو، جہاں بھی بیٹھ کے پڑھتے ہو، تمہارا درود خود بخود ڈائریکٹلی مجھے پہنچتا ہے۔ اب اس حدیث کے ذریعے درمیان سے فرشتوں کی رپورٹ کا ذکر بھی الگ ہو گیا، وہ فرشتوں کے ذریعے تو پہنچتا ہی تھا، فرشتے پہنچانے کی ڈیوٹی پر تو مامور تھے، مگر فرمایا ان صلاتکم تبلغنی، تبلغ کا فاعل صلات ہے کہ تمہارا درود خود بغیر کسی واسطہ کے براہ راست مجھ تک پہنچتا ہے اور میں سنتا ہوں۔ تو اس میں آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ گھروں میں درود و سلام پڑھا کرو مجھ پر، ورنہ تمہارے گھر قبرستان بن جائیں گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ گھروں میں حلقات درود قائم کرو، بیٹھ کر مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو، اور یہ خیال نہ کرو کہ تمہارے گھر اتنے دور ہیں، فرمایا جہاں بھی ہو تمہارا درود براہ راست مجھ تک پہنچتا ہے۔ میری سماعت کے لیے قرب اور بعد کوئی معنی نہیں رکھتا، دوری اور نزدیکی کوئی معنی نہیں رکھتی، پڑھا کرو مجھ پر درود۔ اب دیکھیے گریجولی آپ آگے بڑھ رہے ہیں اپنی فضائل میں، فضیلت میں، اوپر اوپر جا رہے ہیں۔ اب فرشتے تو پہنچا ہی رہے ہیں، وہ پہنچاتے رہیں گے، مگر براہ راست آقا علیہ السلام آپ کا درود پاک سنتے ہیں، اور اس درود پاک پڑھنے کی طرف آقا علیہ السلام نے جو اشارہ کیا وہ گھروں کے اندر اشارہ کیا پڑھنے کا۔ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اگر اپنے گھروں میں حلقات درود قائم نہیں کرو گے یا انڈیویجولی اجتماعی جیسے بھی اپنے گھروں میں درود پاک نہیں پڑھو گے مجھ پر، تو تمہارے گھر قبرستان بنیں گے۔ اور یہ نہ سوچو کہ جائے گا کہ نہیں، ہر گھر کا پڑھا ہوا درود میں سنتا ہوں، ہر جگہ میں پڑھا ہوا درود اپنی امتی کا میں سنتا ہوں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ بھی سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، حدیث صحیح ہے، اور امام احمد بن حنبل نے مسند میں بھی اس کو روایت کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد الی السلام، کوئی شخص میری امت کا ایسا نہیں جو مجھ پر درود و سلام پڑھے۔ ما من احد یسلم علی، میری امت کا کوئی فرد جہاں بھی ہے جو مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے، الا رد اللہ علی روحی، اللہ تعالیٰ نے میری روح مبارک کو مجھ میں واپس لوٹا دیا، حتی ارد الی السلام، میں ہر درود و سلام پڑھنے والے کا نہ صرف درود و سلام سنتا ہوں، اوپر والی حدیث میں تھا تبلغنی، براہ راست درود و سلام پہنچتا ہے، یعنی حضور علیہ السلام سنتے ہیں۔ اب اس حدیث میں فرمایا صرف سنتا ہی نہیں ہوں، حتی ارد الیہ السلام، خود ہر درود و سلام کا جواب بھی دیتا ہوں، ہر ایک کو جواب دیتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر اب آپ کیا لیتے ہیں کہ ایک ہر گھر میں حلقہ درود قائم ہو، درود و سلام 15-20 منٹ اپنے گھر میں روزانہ آقا علیہ السلام پر ساری فیملی کے افراد مل کر بیٹھ کے درود و سلام پڑھیں، اور ہر 15-20 منٹ تک آپ کا تعلق براہ راست آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے قائم ہو جائے،
پہلے آپ کا تعلق مالا اعلیٰ سے قائم تھا، اب آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے قائم ہے، درود و سلام جا بھی رہا ہے اور آقا علیہ السلام کا جواب آ بھی رہا ہے۔ جس گھر روزانہ 15-20 منٹ یا آدھ گھنٹہ یا جتنا بھی ٹائم چاہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام اور دعا، سلام اور جواب چلتا رہے، روزانہ آقا کی بارگاہ میں آپ کا درود و سلام جائے اور آقا کا جواب آئے، اس گھر کا عالم اور نصیب اور کیا ہے، وہ عرش معلیٰ کی طرح ہو جاتا ہے، اس کے انوار، اس کی تجلیات اور اس کی برکات، عرش معلیٰ کا حصہ اس کو نصیب ہو جاتا ہے اس کے انوار کا۔ جب جہاں آقا علیہ السلام کا جواب آئے گا، امتی عرض کرے گا باری تعالیٰ حضور علیہ السلام پر برکتیں بھیج اور سلامتی بھیج۔ ہر درود و سلام کے جواب میں آقا علیہ السلام فرمائیں گے اپنے امتی کا نام لے کر کے، اے فلاں شخص تو بھی سلامت رہے، تجھ پر بھی برکتیں ہوں، تجھ پر بھی رحمتیں ہوں، تو بھی سلامت رہے، تو بھی جیندہ رہے۔ اللہ پاک آقا علیہ السلام فرمائے تو بھی جیندہ رہو، تو بھی خوش رہو، تو بھی ہنسدا رہو، تو بھی سلامت رہو۔ ہر درود و سلام کے جواب میں آقا علیہ السلام یہ فرمائے جا رہے ہیں، تو بتائیے اس شخص کے نصیب کا کیا حال ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں حدیث نمبر 2041 ہے، اور مسند احمد بن حنبل جلد 2 صفحہ 527۔ اس میں آقا علیہ السلام نے ایک تو اپنی حیات دائمی کا ذکر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی روح اقدس آپ کے بدن مبارک میں لوٹا دی ہوئی، اور اسی لیے لوٹا دی ہوئی ہے کہ 24 گھنٹے آقا علیہ السلام پر کوئی نہ کوئی درود پاک پڑھ رہا ہے، 24 گھنٹے پڑھ رہا ہے۔ اب تو 24 گھنٹے گوشہ درود میں پڑھا جا رہا ہے، اور 24 گھنٹے اور کچھ نہیں تو ملائکہ بھی آقا علیہ السلام کی امتی ہیں، 70 ہزار ملائکہ 24 گھنٹے حضور کی قبر انور کے ارد گرد پڑھتے رہتے ہیں۔ مسجد نبوی میں پڑھا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں نظام قدرت کا ایسا ہے کہ ابھی مثلا ہماری دوپہر ہے، آپ کی رات ہے، ہمارے ہاں اس وقت ٹائم ہوا ہے مثلا 3 بج کر کوئی 7-8 منٹ ہوئے ہیں، 3 بج کر، اور آپ کے ہاں ٹائم ہے سمجھیں 10 کے ساتھ اگر ایڈ کر دیں 10 11 12 1 بج کر 7-8 منٹ ہو گئے ہوں گے آپ کے پاس۔ اب آپ دیکھیں ادھر ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں تو ہماری دوپہر ہے، ظہر ہے، آپ آدھی رات کے وقت میں پڑھ رہے ہیں۔ حسین مجھے بتایا کرتا ہے، حسین آسٹریلیا میں اس کا اور ہمارے درمیان ٹائم کا فرق 15 گھنٹے کا ہے، کینیڈا اور آسٹریلیا کا 15 گھنٹے کا فرق ہے۔ عرب ملکوں کے ساتھ ہمارا 8 گھنٹے کا فرق ہے، انگلینڈ کے ساتھ 5 گھنٹے کا فرق ہے، یورپ کے ساتھ 6 گھنٹے کا فرق ہے، ادھر 15 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس طرح راؤنڈ دی کلاک پوری دنیا کا نظام ایسے ہے کہ 24 گھنٹے اگر رات کو سونا بھی تصور کر لیں کہ لوگ سوتے ہیں تو مگر 24 گھنٹے ہر جگہ کہیں نہ کہیں دن ہے، 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں دن ہے، اور ہر جگہ جہاں دن ہے آقا علیہ السلام کی امتی موجود ہے، درود پاک پڑھا جا رہا ہے۔ وہ 24 گھنٹے درود پاک پڑھا جانا جو پورا گلوب، جو پوری روئے زمین ہے، جو کرۂ ارضی ہے پورا گلوب، اس کی شکل تھی کہ کرۂ ارضی کی وجہ سے 24 گھنٹے درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ وہ پورے گلوب اور کرۂ ارضی کو اللہ نے ایک منہاج القرآن کے گوشہ درود میں سمو دیا ہے۔ پورا کرۂ ارضی اس کی شان کہ 24 گھنٹے کہیں دن ہے، ہر وقت کہیں نہ کہیں دن ہے، اور ہر وقت پڑھا جا رہا ہے، لوگ جاگ رہے ہیں۔ وہ شان جو کرۂ ارضی کی ہے وہ اللہ پاک نے منہاج القرآن کے گوشہ درود میں سمو دی اللہ پاک نے، کہ یہاں رات ہے ہی نہیں، اب یہاں 24 گھنٹے ہر منٹ میں حضور پہ درود پاک پڑھا جا رہا ہے، ہر لمحہ دن ہی دن ہے۔ تو جہاں درود پاک پڑھا جائے وہاں رات ہوتی نہیں ہے، وہاں اندھیرا نہیں ہوتا، روشنی نور رہتا ہے۔ پھر ایک آقا علیہ السلام نے فرمایا، دوسری حدیث ہے جس کی روایت امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں کی، اور اس حدیث کو جو ابھی روایت کر رہا ہوں اس کو بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اور قوی راوی ہیں، بڑے اعلیٰ اونچے درجے کے راوی ہیں اس حدیث، اس کی سند میں حضرت اعمش راوی ہیں، ابو صالح راوی ہیں، ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو عظیم بات، فرمایا ما من مسلم یسلم علی فی شرق ولا فی غرب الا انا وملائکۃ ربی نرد علیہ السلام۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا شرق تا غرب، کوئی مشرق میں ہو یا مغرب میں،
کوئی امتی مجھ پر جب درود و سلام پڑھتا ہے، کوئی فرد بھی درود و سلام پڑھتا ہے، فرمایا میں اور اللہ کے فرشتے اسی لمحے اس کے درود و سلام کا جواب دیتے ہیں، اس کے سلام کا۔ اور اس درود و سلام پر جب فرشتہ بشارت لے کے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اترا، امام نسائی نے اسے روایت کیا ہے سنن میں، جسے حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے تو آپ کے چہرے انور پہ خوشی تھی، مسکراہٹ تھی، آپ مسکرا رہے تھے، دمک رہا تھا چہرہ مبارک صلی اللہ تعالی وسلم خوشی سے، سرور سے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سہل بن سعد ساعدی کے ساتھ تھے اکٹھے۔ تو حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا بے ابی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، انی لأری السرور فی وجہک، میں آپ کے چہرے انور پر بڑی خوشی کے، مسرت کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اجل انہ اتانی جبریل آنفا، ابھی ابھی میرے پاس جبریل آیا تھا اور جبریل پلٹ کے گیا ہے۔ یا رسول اللہ کیا خبر لایا ہے؟ آقا علیہ السلام مسکرا رہے تھے، خوش تھے۔ فرمایا جبریل نے کہا یا محمد من صلی علیک مرتن او قال واحدتن کتب اللہ لہ بعشر حسنات ومحا عنہ بعشر سیئات رفع لا بعشر درجات۔ تو جبرائیل امین خبر لائے ہیں میرے پاس کہ یا رسول اللہ جو شخص ایک بار بھی آپ پہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس ایک بار درود پاک کے عوض 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دے گا، 10 گناہ معاف کر دے گا، 10 درجات بلند کر دے گا۔ اس خوشخبری پر کہ میرا امتی ایک درود پڑھے اور 30 گنا اجر ملے، 30 گنا، باقی نیکیوں پر اجر صرف 10 گنا ملتا ہے کم از کم، اگر بڑھے تو پھر درود پاک پر بھی اسی حساب سے بڑھتا ہے، مگر کم از کم 10 گنا ملتا ہے۔ مگر درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ اس پر کم از کم اجر 30 گنا ملتا ہے، 30 گنا، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 30 گنا اجر ملتا ہے درود پاک۔ اور اگر حلقہ درود کی شکل میں اجتماعی پڑھیں تو آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی برکات اس میں بڑھ جائیں گے۔ اور ایک حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یصلی علی فلا دین لہ، جو شخص مجھ پر درود و سلام نہیں پڑھتا اس کا دین ہی کوئی نہیں، وہ شخص بے دین ہے، بے دین اور بے ایمان ہے وہ شخص۔ یہ دوسری طرف مذمت کا عالم دیکھیے۔ اور امام ترمذی نے پھر روایت کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، کہ قیامت کے دن میں اس شخص کو اپنے سب سے زیادہ قریب بٹھاؤں گا اور اس شخص کو سب سے زیادہ اپنے قریب رکھوں گا، میرے ساتھ ساتھ قریب قریب وہ شخص ہوگا سب سے بڑھ کر کہ جو سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ جو زندگی میں جتنی کثرت سے درود پاک پڑھے گا اتنی ہی کثرت سے اسے میرا قرب نصیب ہوگا قیامت کے دن۔ میری مجلس میں چلتے ہوئے بیٹھتے ہوئے جہاں جاؤں گا میں اس کو قریب رکھوں گا۔ یہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ؟ آپ کے بہت قریب۔ آقا علیہ السلام فرمائیں گے یہ مجھ پہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے تھے۔ اور پھر اس درود و سلام کی برکت کا عالم یہ ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من عبدین متحابین یستقبل احدہما صاحبہ ویصلیان علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا لم یتفرقا حتی تغفر لہما ذنوبہما ما تقدم منہا وما تأخر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی دو شخص جو آپس میں محبت کرتے ہیں اور محبت اور پیار کی وجہ سے آپس میں ملتے ہیں، اگر وہ ایک دوسرے کو ملتے ہوئے جب ایک دوسرے کے ساتھ چہرہ کریں ایک دوسرے کی طرف اور ملیں، اور ملاقات کے وقت اگر ملاقات تو کرنی ہی ہے مگر مجھ پر درود پاک پڑھ دیں، کوئی دو شخص باہمی ملاقات اور مصافحہ کے وقت اگر مجھ پر درود پاک پڑھ دیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ مجھ پر درود پاک پڑھ کے اس کے بعد پھر اپنے اپنے کام جانا ہے تو جائیں۔ فرمایا اس وقت تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے جب تک اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف نہیں کر دیتا۔ ان کے درود پاک پڑھنے کے سبب سے ان کی ملاقات میں ہی ان کی بخشش کا مجدہ جاں فضا سنا دیا جاتا ہے۔
تو یہ چند ایک حدیث میں نے بیان کر دی اس برکت کے لیے کہ آپ حلقات درود قائم کریں، گوشہ درود کے مشن کو پھیلائیں، حلقات درود میں فروغ دیں اور گھر گھر حلقہ درود بنا دیں، گھر گھر اس طریق سے فیملی بیسڈ حلقہ درود۔ اس کے لیے کچھ حدیث دے دی اور چند ایسے روحانی برکات کا تذکرہ کر دیتا ہوں، دو تین جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی درود پاک پڑھنے کے نتیجے میں لوگوں کو نصیب ہوئے اور جن کا ذکر عام کتابوں میں نہیں، ائمہ حدیث نے اپنی کتب میں کیا، جیسے امام ابن القیم نے جلاء الافہام میں کیا، امام سخاوی نے القول البدیع میں کیا، ائمہ حدیث نے بڑے بڑے اکابر نے جن کو لیا، ان میں سے دو تین بیان کر دیتا ہوں۔ امام سخاوی بیان کرتے ہیں کہ امام حسن البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور انہوں نے جا کے عرض کیا کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میری بیٹی کی وفات ہو گئی ہے اور میں چاہتی ہوں خواب میں اس کو دیکھوں۔ سو میں نے آپ کی خدمت میں حاضری اس لیے کی کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیسے میں اس کو خواب میں دیکھ سکوں۔ تو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو 4 رکعت نوافل ادا کر اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار پڑھ کے پھر سورہ الہاکم التکاثر پڑھ، اور یہ نماز عشاء کے بعد، پھر اس کے بعد لیٹتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتی رہو جب تک تجھے نیند نہ آ جائے، درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، تم اپنی بیٹی کا برزخ میں حال دیکھ لو گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اس خاتون نے، کیونکہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے تو صاحب ظاہر خاتون تابعین کا دور ہے اور تبع تابعین کا، تو کوئی تابعیہ ہے یا اتباع التابعین میں سے کوئی تبع تابعیہ ہے۔ کہتی میں نے ایسے دیکھا، تو جب بیٹی مجھے تو خواب میں مل گئی، مگر پریشان کن معاملہ یہ ہوا کہ اس کو عذاب میں دیکھا، دوزخ کی آگ کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے اور دوزخ کے عذاب میں جل رہی، اس کے ہاتھ بھی بازو بھی ہاتھ بھی دوزخ کی آگ کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، پکڑے ہوئے ہیں، لباس بھی دوزخ کی آگ کا پہنایا ہوا ہے، پاؤں میں بھی دوزخ کی آگ کی زنجیریں ہیں۔ سخت پریشان کن حال میں دیکھا، وہ دوبارہ پریشان حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئی، حضرت میں نے بیٹی کو خواب میں دیکھ تو لیا مگر یہ پریشانی بنی۔ آپ نے فرمایا جا اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کر، صدقہ اور خیرات کر اس کی طرف سے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ پھر امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلی رات میں دیکھا تو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ میں ہے، اور جنت کے باغات میں سیر کرتے ہوئے اس بیٹی کو، اس بچی کو دیکھا جو جوان بچی تھی، بڑی نور کا تاج پہنا ہوا اور نور کا لباس پہنا ہوا، اور جنت میں وہ بیٹھی ہے، اس کی بخشش و مغفرت ہو چکی ہے اور جنت کے باغ میں بیٹھی۔ وہ قریب آئی، اس نے سلام کیا اور کہا کہ اے امام حسن بصری کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں بیٹی میں نہیں پہچانتا۔ تو اس بچی نے کہا جو جوان بچی تھی کہ اے امام حسن بصری میں اس عورت کی بیٹی ہوں جو آپ کی خدمت میں آپ کے پاس آئی تھی اور آپ نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ میرے ملنے کے لیے درود پاک پڑھے۔ تو امام حسن بصری حیران ہو گئے کہ وہ تو پریشان تھی، اس نے تمہیں عذاب میں دیکھا تھا، تمہاری حالت کیسے بدل گئی؟ بچی نے کہا کہ اس حال میں جس عذاب میں تھی اسی طرح کی 70,000 نفس، 70,000 جانیں اس طرح عذاب میں مبتلا تھی۔ اولیاء اللہ میں سے کوئی ایک ولی قبرستان میں آئے زیارت قبور کے لیے، اور انہوں نے آ کے قبرستان میں آ کے ہماری خاطر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھا، ہماری خاطر جو ہم عذاب میں مبتلا تھے، اللہ پاک کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ درود پاک جو کہ ولی اللہ کی زبان سے تھا، صالح کی زبان سے تھا، قبول کیا، اور 70,000 جو عذاب میں مبتلا تھی حضور کے درود پاک کے صدقے ان کو بخش دیا۔ اس کو نہ صرف امام سخاوی نے بیان کیا القول البدیع میں، بلکہ امام قرطبی نے اپنی معروف کتاب تذکرہ میں بھی اس کو بیان کیا۔ درود پاک کی برکت سے بخشش کی وسعت کا اندازہ کریں کتنی۔ تو جس گھر میں روزانہ درود پاک ایک مجلس اور حلقہ کی شکل میں پڑھا جائے گا، اندازہ کیجیے اس اہل خانہ کی، مرحومین کی جو ان کے والدین فوت ہو چکے، یہ بھی نیت میں رکھ لیا کریں، جو والدین اعزاء قارب فوت ہو چکے تاکہ ان کی بخشش ہو۔
تو مرحومین سے لے کر موجودین تک ان کی بخشش و مغفرت اور اللہ رب العزت کی رحمت کا حساب کیا ہوگا، جہاں روزانہ بالالتزام درود پاک کی مجلس اور حلقہ منعقد ہو۔ رسول اللہ یا حبیب اللہ